الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ قابل قدر معزز بھائیوں بزرگوں، آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے کے لیے صرف 29 یا 28 دن باقی رہ گئے ہیں۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی آمد کی اطلاع دیتا ہے، اور شعبان کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اماں جان صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ حضور شعبان کے مہینے کا بھی انتظار کرتے تھے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ شعبان یہ رمضان المبارک سے پہلے ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رہتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رہتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ وہ شعبان کے روزوں کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شعبان کے روزے اس لیے زیادہ رہتا ہوں کہ اگر اس مہینے میں میری موت ہو جائے تو اللہ کی نظر میں روزے داروں میں شمار ہو جاؤں۔ کس کی یہ تمنا ہے؟ شہنشاہ دو جہاں کی، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے۔ کوئی بھی نبی کوئی بھی کسی بھی طرح کا گناہ نہیں کر سکتا۔ نبی سے گناہ کا صدور ناممکن ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضور گناہوں سے پاک، دوسرا پھر اللہ اوپر سے بشارت دے رہا ہے، خدا نخواستہ اگر بشری تقاضے کے مطابق آپ سے کوئی غیر مناسب کام ہو بھی جائے تب بھی اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور امام الانبیاء شہنشاہ دو جہاں، جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، ایسی فضیلتوں کے باوجود شعبان کے مہینے میں اتنا اہتمام فرما رہے ہیں تاکہ میں اللہ کی نظر میں اس کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤں۔ تو ہم لوگوں کو تو اور بھی زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے کس کے کیسے کیسے گناہ ہیں اور کیسے کیسے گناہوں کا صدور ہم سے ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس مہینے میں اور بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ برتنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان میرا مہینہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟
شعبان کو اللہ کے نبی نے اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں برتوں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور رمضان اللہ کا مہینہ اس لیے ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خوب توجہ نازل فرماتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ شعبان کے مہینے کی بڑی تاریخ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا جو بڑا دل خراش تھا، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے ہی میں پیش آیا۔ واقعہ افک کس کو کہتے ہیں؟ یہ بعض ایسے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہ جس کو شیعوں نے غلط رخ پر استعمال کر کے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ایمان کو اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی زندگی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمان بھی ذہنی طور پر اپنے عقیدت کو خراب کر لیتے ہیں ایسے واقعات سن کر۔ تو ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی شعبان کے مہینے میں، ابھی ذہن میں آیا تو اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ واقعہ افک اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے صاحب؟ واقعہ افک، یعنی الزام کا واقعہ، جھوٹ کا واقعہ۔ افک کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے واقعے کو جو بالکل خلاف اصل ہو، حقیقت کو بدل دیا جائے، اس کو افک بولتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 ہجری کے اندر یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا بادشاہ حارث ابن زرار وہ مدینے کے اوپر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ صحابی وہاں پر گئے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ تک جو خبر پہنچی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث ابن زرار اپنے لشکر کو لے کر اور اپنے ساتھ دوسرے قبیلوں کے لشکر کو لے کر مدینے پر حملے کا ارادہ رکھ رہا ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع فرمائی، حضرات صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک بڑا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان سن 5 ہجری کے اندر روانہ ہوئے قبیلہ بنو مستلق کی طرف۔ اس غزوے کے اندر حضور نے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں گئیں۔ وہاں جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں کے ساتھ جنگ کیا۔ مریسی نامی ایک جگہ ہے، کنویں کے کنارے پر ایک جگہ کا نام ہے مریسی، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عام مسلمانوں کا جھنڈا اور انصاریوں کے لیے خاص جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا۔ لہذا جنگ شروع ہوئی، تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے مسلمانوں نے اور ادھر سے تھوڑے لوگوں نے آمنے سامنے آ کر مقابلہ کیا، تیروں کا تبادلہ ہوا، ادھر سے کچھ تیر پھینکے گئے، ادھر سے کچھ تیر آئے۔ اچانک اللہ کے نبی نے فرمایا سارے صحابہ مل کر ایک ساتھ حملہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تدبیر اتنی زیادہ کامیاب ہوئی، قبیلہ بنو مریسی کے لوگ فی الفور اپنے قدم اکھاڑ بیٹھے
ایک تو ان کو پہلے ہی ہیبت بیٹھ گئی تھی، جب ان لوگوں کو پتہ چلا حضور حملے کی نیت سے آنے والے ہیں تو ان کے ایک جاسوس کو بھیجا تھا ان لوگوں نے، تو جاسوس یہاں پر پکڑا گیا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب ان کو اطلاع ملی تو وہیں پر وہ گھبرا گئے تھے، مسلمانوں کے پاس ایسا بڑا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر گئے، اب حالت یہ ہے دوسروں کے جاسوسوں کو قتل کرنا چھوڑ کے مسلمانوں کے مقبرہ بن رہے ہیں، یہاں پہ ہر گلی میں ایک مقبر ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں کیا ہو رہا، وہاں اطلاع، وہاں کیا ہو رہی، یہاں یہ مقبروں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کریں گے، اللہ کی نظر میں بہت بری پکڑ ہوگی۔ یہ دشمن ہوں یہ مسلمانوں کے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا کام کرے گا تو یاد رکھو اللہ کے پاس بہت بری پکڑ ہوگی۔ حیرت کی بات ہے، وہ اللہ ملیہ کے واسطے انہیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، اس کو یہاں کی خبریں دے رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ مخبر جو رہتے نا کبھی سکون میں نہ رہتے۔ اگر 8 دن خبر نہیں دیا تو پھر جن کو انہیں خبر دے رہا تھا ان لوگ آ کے اس کی خبر کھود دیتے، کیا ہوا بابا، وفاداری میں کمی آ گئی۔ اس لیے ایسے کام مت کرو، وہ کام کرو ہی نہیں جو بے عزتی کا سامنا بعد میں کرنا پڑے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، پھر غزوہ مستلق مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ پر تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے قبیلے سے دور ہٹ کر ذرا دور گئیں۔ اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے لگے۔ تو اس درمیان یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوئیں تو ان کا ہاتھ گلے کی طرف گیا تو گلے میں ان کا ہار نہیں دکھا ان کو۔ میں تو ہار پہن کر آئی تھی، یہاں پر ہار ہی نہیں ہے، جو ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ مانگ کر پہن کر آئی تھی، اور بھی پریشان ہو گئی۔ جب چیز دوسروں کی ہوتی ہے تو آدمی اور پریشان ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر ہار تلاش کرنے لگیں، جس کی وجہ سے ان کو تاخیر ہو گئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈنے میں واپس آئیں، آنے تک دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھ چکا ہے۔ لوگوں نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کجاوا اٹھانا تھا، یعنی ایک ڈولی نما ایک چیز تھی، پردے کے احکام نازل ہو گئے تھے تو پردے کے اندر یہ رہتی تھیں، اور چونکہ یہ 15 سال کی لڑکی تھیں، بالکل دبلی ہلکی پتلی تھیں، تو جو لوگ ڈولی اٹھاتے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چل سکا حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ لوگ اٹھائے اور کجاوے کو اونٹ پر باندھ دیا اور لے کر چل پڑے۔ تو بعد میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو قافلہ آگے چل چکا ہے اور ان کو ہار مل گیا۔ تو اب وہیں پر انہوں نے یہ کیا کہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ ان کو یہ اس بات کا یقین تھا کہ پھر کوئی نہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا تو یہیں پر آئے گا، چونکہ یہاں پر ہم رکے تھے، اب قافلہ کدھر گیا ان کو پتہ نہیں ہے، اگر ادھر ادھر جائیں گے تو گم جائیں گے، لہذا وہیں پر رکی رہیں۔ تو جو جنگ کے اندر جو قافلہ جاتا تھا اللہ کے نبی اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک چند لوگوں کو اصل لشکر سے پہلے تھوڑا آگے بھیجتے تھے تاکہ وہ آگے جا کے انتظامات کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں، یہ لشکر والوں کے لیے کچھ انتظامات کر سکیں۔ بیچ میں یہ لشکر ہوتا تھا، پھر اس کے پیچھے اور ایک کچھ لوگوں کا قافلہ ہوتا تھا جو قبیلے کے قافلے کے لوگوں کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر لاتا تھا، کوئی چیز گم گئی، چھپ رہ گئی تو وہ اس کی نگرانی کرتے ہوئے واپس آتے تھے۔ تو اس میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اماں جان حضرت عائشہ یہاں پر آرام کر رہی ہیں، ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ ان کے کان میں پڑا تو حضرت عائشہ بیدار ہو گئیں، فوراً پردہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہے بغیر ان کی جانب اپنا اونٹ آگے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اونٹ پر سوار ہو گئیں، پھر آ کر قافلے سے مل گئیں۔ اس دوران منافقین نے
مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف غلط خبریں اڑانا شروع کر دیا۔ یہ آخر پیچھے کیوں رہ گئیں، یہ بعد میں صفوان کے ساتھ کیوں آ گئی، نعوذ باللہ الزام تہمت لگانا شروع کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو سرکار نے بھی حضرت عائشہ کو کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ کو اس کی کوئی چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو مدینہ آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی بیماری میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جیسی ان کے ساتھ مہربانیاں تھی، جیسی محبت تھی، اس کے اندر کمی آ گئی۔ حضور علیہ السلام آتے تھے، خیر خبر پوچھتے تھے تو حضرت عائشہ سے بھی نہیں پوچھتے تھے، کسی سے پوچھ لیتے تھے عائشہ کی طبیعت کیسی ہے، تو اطلاع دے دی جاتی تھی، حضور چلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کے دل کے اوپر یہ چیز بہت گراں گزری، لیکن ابھی تک پیچھے کیا چل رہا ہے وہ نہیں معلوم تھا حضرت عائشہ کو۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہوں تاکہ وہاں پر میری تیمارداری ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، تو اپنے والدین کے پاس گئیں۔ یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھیے، اگر بیوی کی طبیعت اپنے گھر میں خراب ہو جائے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہ رہی ہے تو اس کو جانے کی اجازت دینا چاہیے۔ حضور نے بھی اجازت دی تھی، اور ماں باپ کا کام یہ ہے، بچی بیمار ہو کے آئی، اچھی رہے خود خوب ربا لیے، بیمار ہوئی تو ہمارے پاس بھیجا دیے، یہ نہیں بولنا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سیکھنے کا ایک سبق ہے۔ تو بہرحال وہاں پر رہے، ان کی طبیعت تھوڑی تھوڑی سنبھلنے لگی۔ اچانک ایک دن مدینے میں تو چونکہ بیت الخلاء گھروں کے پاس نہیں ہوتے تھے، وہ شہر سے دور جا کے فارغ ہوتے تھے، مرد حضرات دن میں جاتے تھے، عورتیں رات میں جاتی تھیں۔ حضرت ام مستح کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گئیں قضائے حاجت کے لیے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت ام مستح کو ٹھوکر لگی، وہ گریں، تو انہوں نے کہا مستح برباد ہو جائے، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے جو بدری صحابی ہیں آپ ان کو بد دعا دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہارے کو نہیں معلوم کیا واقعہ ہوا؟ انہوں بولے میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو حضرت عائشہ کو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، مستح نے بھی اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ حضرت عائشہ کی حالت خراب ہو گئی، فوری آئیں اور آ کر اپنی والدہ سے یہ سارا واقعہ سنا کر اماں جان آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی تو رنج نہ کر، غم نہ کر، اللہ سب آسان کر دے گا۔ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت ہوتی ہے اس سے جلنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے، تم زیادہ غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ خیر کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کہہ کر ان کو تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا، پوری رات رو کر گزاری انہوں نے، ذرہ برابر بھی ان کو سکون نہیں آیا، پوری رات آنسو بہاتی رہی، ان کا سینہ کلیجہ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اتنا زیادہ روئیں۔ دوسرے دن صبح بھی یہی حالت رہی حضرت عائشہ کی، میں اتنی پاک دامن اور میرے اوپر ایسا الزام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور بھی زیادہ رونے لگیں۔ ادھر حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور فرمایا اسامہ بتاؤ میں کیا کروں عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے گھر والے تو پورے نیک ہیں اور اچھے ہیں، اور حضرت عائشہ تو آپ کے اہل میں سے ہیں، ہم ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرت عائشہ تو بڑی نیک ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کے سلسلے میں تنگی ہو رہی ہے تو اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عورتیں عطا فرمائی ہیں اور بھی بیویاں ہیں، آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ یہ جملہ حضرت علی نے کہا تو شیعوں نے یہاں سے اٹھانا شروع کر دیا مسئلے کو، اور یہ کہا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات کہی، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے اندر ہی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور آئے ان کے پاس، آ کر بازو بیٹھ گئے اور منانے لگے۔ حضرت عائشہ نے ان کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اب بیوی تھیں اور اپنے شوہر کی نہایت وفادار بیوی، اور حضرت عائشہ کو منا رہے ہیں، حضرت عائشہ پلٹ کے بیٹھ گئیں۔ تو کبھی بیوی ناراض ہو گئی تو میں آیوں تو نہیں سن رہی بول کے اور زیادہ وہ نہیں کرنا، کبھی نخرے ہوتے ہیں، حضور نے جھیلا ہے تو ہم تم کیا چیز ہے، تو لہذا مگر جھورو کے غلام بھی نہیں بننا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔
تو تھوڑے بہت نخرے ہوتے ہیں عورتوں کے، وہ ناز محبوبی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا بھی یہ بھی زندگی کا ایک حسن ہے، ایک طریقہ ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہیں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک بات کہی، فرمایا عائشہ، رو رہی تھی حضرت عائشہ، فرمایا اگر تو پاک باز ہے اللہ تیرے بارے میں برات کا اظہار کرے گا، تیری پاکی کا اعلان کرے گا، اور اگر انسان ہونے کی حیثیت سے اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو ان کے آنسو ذرا تھم گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور وحی نازل ہوئی سورہ نور کی 11 سے لے کر 20 تک آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار فرما دیا اور حضور پر فرمایا عائشہ پاک ہے اور الزام لگانے والے جھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ کو خوش ہوتے ہوئے حضور نے خبر سنائی، عائشہ اللہ نے تمہاری برات کا اظہار کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم حضرت ابوبکر اٹھے اور حضرت عائشہ کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی حضرت ابوبکر اور ان کی بیوی کا حال برا ہو رہا تھا کہ ہماری بچی کے بارے میں اب کیا حکم نازل ہونے والا ہے، اور حضرت عائشہ بے فکر ہے، میں پاک ہوں، میرے بارے میں کچھ نہیں نازل ہو سکتا۔ اس کے بعد جب پاکی کا حکم نازل ہوا تو حضرت ابوبکر کی والدہ حضرت عائشہ کی اماں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے نبی کا بھی شکر ادا کرو، ان کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا میں خالی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس لیے کہ اس نے میری پاکی کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر اللہ کے نبی پہلے ہی سن کر یہ کہہ دیتے میری بیوی ایسی نہیں ہے تو میں اللہ کے نبی کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی۔ تو محبت دیکھیے، یہ حضور سے اعراض نہیں ہے، یہ حضور سے ناراضگی نہیں، یہ ناز محبوبی ہے۔ میرے شوہر سے میں اتنی محبت کرتی ہوں اور وہ غیروں کی باتوں میں آ گئے، تو اتنا یہ واقعے کو لے کر شیعہ بہت ہنگامہ مچاتے ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اظہار ہوا۔ 3 جلیل القدر صحابہ تھے جو منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، ان کو پھر حد قذف کے کوڑے لگائے گئے۔ بہرحال جو یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا۔ بہرحال یہ شعبان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، رمضان کی تیاری اس مہینے میں کر لینا چاہیے۔ تہجد کا اہتمام کیجئے، 4:45 بجے اٹھیں گے تب بھی تہجد آپ کی ہو جائے گی۔ تہجد پڑھیے تاکہ سحر میں اٹھنا آسان ہو جائے، تھوڑی تلاوت کیجئے، رمضان میں تلاوت آسان ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت آپ حضرات نفل پڑھیے تاکہ تراویح پڑھنے کے اندر سہولت ہو جائے۔ 2 رکعت 4 رکعت اپنی حیثیت اور اپنی بشاشت کے مطابق پڑھتے رہیے، ورنہ پھر تراویح میں 4 رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب اتنا لمبا پڑھا رہے، بھائی ذرا رحم نہیں کر رہے ہمارے پیروں کے اوپر، غائب 2 دن 3 دن پڑھنے کے بعد، کیوں؟ تیاری نہیں کیے، پہلے سے تیاری کیے ہوتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ اپنے کرم سے ہم لوگوں کے لیے اس آنے والے رمضان کو مقدر فرمائے۔ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، ورنہ ادھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ادھر رمضان کا چاند نظر آنے ہی والا ہے، ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ ایسا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ یہ رمضان ہم کو نصیب فرما۔ یہ اللہ حضور مانگتے تھے تو ہم کو بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ صحیح علم و عمل کے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔